الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو کوئی بھی حالت پہنچتی ہے، اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ پیش آتا ہے اللہ کے حکم سے پیش آتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ایمان مفصل میں بھی ہم پڑھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس تقدیر کا جو بھی خیر یا شر ہمارے اعتبار سے ظاہر ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جس شخص کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے تو وہ حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ مطلب بھی نہیں کہ اسباب اختیار نہیں کرتا، اسباب اختیار کرتا ہے، مگر اس کا یقین اسباب پر نہیں، اللہ کی ذات عالی پر ہوتا ہے۔ ایک بیماری پھیل گئی، ہم پریشان ہیں، ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں، کوئی اپنا منہ ڈھانپ رہا ہے، کوئی اپنی مصروفیات تبدیل کر رہا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے، مومن کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو پیش آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آ رہا ہے، لہذا اللہ سے مانگو۔ اور یہ مانگنا صرف مصیبت میں ہی نہیں ہوتا، تکلیف و پریشانی ہی میں نہیں ہوتا، بلکہ مومن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن مصیبت میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نعمتوں میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق واقعہ منقول ملتا ہے کہ حضرت کو ان کے تجارتی سامان کو لے جانے والے جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تو اس پر بھی الحمدللہ کہا، پھر بعد میں اس جہاز کے بچ جانے کی اطلاع ملی تو اس پر بھی الحمدللہ کہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت دونوں پر آپ نے الحمدللہ کہا؟ فرمایا کہ دراصل اس پر نہیں کہا، بلکہ جب ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے دل کو دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اس کی
اللہ تعالیٰ سے اس کا جو تعلق ہے، ذکر ہے، حضوری ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، تو میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب بچ جانے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنا دل دیکھا کہ کہیں خوشی میں غافل تو نہیں ہو گیا، تو الحمدللہ ایسا نہیں تھا، تو میں نے اس پر اللہ کا شکر کیا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن دونوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ اس کی خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں اس کی دعا کو قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ راحتوں اور نعمتوں میں کثرت سے اللہ سے دعا کرے۔ جب حالات نعمت کے ہوں، راحت کے ہوں، اس وقت کثرت سے اللہ سے دعا مانگے۔ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، آرام میں، راحت میں کثرت سے اللہ سے مانگے۔ بیماری ایک آج کل چل رہی ہے تو سب کو فکر ہے کہ بھئی کچھ دعائیں پڑھی جائیں، ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن دعا مانگنا چاہیے۔ دعا صرف پڑھنا نہیں، دعا مانگنا، اور یہ مانگنا ہر وقت ہے۔ کوئی وبا چل رہی ہو تو اس وقت بھی مانگنا ہے، اس سے پہلے بھی مانگنا ہے، ہر وقت مانگنا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، یہی بندگی ہے۔ دعا پڑھ رہے ہیں، دعا مانگو۔ کسی کو کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا دیکھے تو آدمی یوں دعا کر لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت دی اس پریشانی سے، اس بیماری سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا، اور اللہ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت عطا فرمائی، بہت سوں سے اللہ نے مجھے بہتر رکھا۔ حدیث شریف میں ہے جب کوئی کسی کو کسی پریشانی مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا مانگتا ہے تو پھر وہ بیماری، وہ پریشانی، وہ مصیبت اس آدمی کو ہرگز نہیں پہنچے گی۔ اور یہ ہر وقت مانگنے کی دعا ہے۔ ہم لوگ بھی راستہ چلتے پھرتے کسی کو بھی کسی بدحالی میں، برے حال میں دیکھیں، ہم اللہ سے یہ دعا مانگ لیا کریں۔ بعض بزرگوں کے متعلق ملتا ہے اللہ سے جو خاص تعلق پیدا ہوتا ہے، نسبت مع اللہ پیدا ہوتی ہے، اللہ سے بندے کا خاص تعلق جڑتا ہے، اس کو بزرگوں کی اصطلاح میں نسبت کہتے ہیں، وصول الی اللہ کہتے ہیں، اللہ تک پہنچنا، اللہ سے تعلق کا قائم ہو جانا، نسبت کا حاصل ہو جانا۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ نہیں ہے۔ بزرگوں کی باتوں میں ہے کہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے وصول کے جو راستے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں جتنی مخلوق کی سانسیں ہیں، یعنی کثرت بتانا مقصد ہے، بہت راستے ہیں۔ اب مخلوق کی سانسیں، ایک آدمی کی سانسیں ہی شمار نہیں کر سکتے ہم لوگ، تو ساری مخلوق کی سانسیں کتنی ہوں گی؟ تو بزرگوں نے یہ بات فرمائی یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا کوئی خاص عمل جس کی بندہ پابندی کرتا ہے اور جس میں اسے اللہ کی طرف سے اخلاص کامل عطا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے اپنے سے جوڑ لیتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں۔ یہی ہے وصول، یہی ہے نسبت۔ کسی کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے مثلا کلمہ طیبہ کی کثرت سے، کسی کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے درود شریف کی کثرت سے، کسی کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے تلاوت قرآن کی کثرت سے، کسی کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے مخلوق کی خاص قسم کی خدمتوں کی برکت سے، مثلا عیادت کی برکت سے، جنازوں میں شرکت کی برکت سے، الگ الگ۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، مگر بات وہی ہے کہ بھئی وہ عمل اس میں اخلاص ہو، اور اخلاص وہ بندے کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اخلاص عطا فرما دیں
پھر وہ عمل اس کے لیے اللہ سے خاص تعلق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بعض بزرگوں کو وصول الی اللہ اس سے نصیب ہو گیا کہ ان کی عادت تھی، ان کا معمول تھا کہ جب کبھی کسی پر نظر پڑتی تو اس نظر کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہم لوگ گزرتے ہیں کسی کے پاس سے تو ہمارا تو گزرنا ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کسی کے پاس سے گزرے، کسی کو بدحال دیکھا، کوئی فقیر ہے، مفلس ہے، پڑا ہوا ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، ہم ایسے ہی بغیر کسی خیال کے گزر گئے، کبھی کراہیت کے ساتھ گزر گئے، کبھی تحقیر کے ساتھ گزر گئے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس وقت کو، اس نظر کو اپنے لیے کیش کرا لیتے ہیں، نیکیوں میں تبدیل کر لیتے ہیں اس کو، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ آپ کا شکر ہے، اگر آپ کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی ایسا ہی پاگل ہوتا، میں بھی ایسا ہی بیمار ہوتا، میں بھی ایسا ہی سڑک پہ پڑا ہوا ہوتا، میں بھی ایسا ہی فقیر بھیک مانگنے والا ہوتا، ہے کہ نہیں؟ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، اگر ہم اچھے حال میں ہیں تو اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کا شکر۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے۔ تو جس وقت مصیبت آئے، کوئی خاص بیماری پھیلے، اس وقت نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں بھی معمول دعاؤں کا بنانا چاہیے۔ مسنون جو معصور کلمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور جن کو اللہ نے اس کی صلاحیت دی ہے، موقع دیا ہے، ان کو ضرور یاد کر لینا چاہیے مسنون معصور دعاؤں کو، ان کا اہتمام معنی مطلب سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے، کیونکہ معنی مطلب سمجھتے ہوئے جب اہتمام کریں گے تو وہ دعا حقیقی دعا بنے گی، دعا کی صورت نہیں، دعا کی حقیقت حاصل ہوگی۔ آج کل ہم لوگوں کے پاس اکثر و بیشتر دعا کی صورت ہے، مگر دعا کی حقیقت نہیں ہے۔ دعا کر رہے ہیں، بہت مقفع مسجع عبارتوں سے دعا نہیں بنتی۔ جیسے مقررین تقریریں کرتے ہیں تو مترادف الفاظ اور جملے لاتے ہیں، اور ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے 10 20 50 جملے ایک ہی وزن کے ذکر کرتے ہیں۔ ایسے ہی دعا بھی کرتے ہیں، دعا میں ایسے ہی مقفع مسجع عبارتیں، ملتے جلتے الفاظ اور ایک ہی وزن کے جملے دہرائے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو اس کے ساتھ بھی حضور قلب نصیب ہے اور اخلاص نصیب ہے تو ٹھیک ہے، نقل ہے اگر تو نقل کی وجہ سے دعا نہیں بنتی، وہ محض مسجع الفاظ سے دعا نہیں بنتی۔ اور جب دل کی توجہ سے مانگی جائے دعا تو چاہے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہوں مگر پھر بھی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوا۔ وہ چرواہا اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اگر آپ مجھے مل جائیں تو میں آپ کے سر میں کنگھی کروں گا، آپ کی جوئیں صاف کروں گا، سر میں تیل ڈالوں گا، آپ کے کپڑے دھو دوں گا، آپ کی خدمت کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو حضرت موسیٰ نے خوب ڈانٹا، اور حضرت موسیٰ کی تو شان بھی تھی جلال کی، اب ڈانٹا تو اس کا تو حال خراب ہو گیا، کیا بکواس کر رہا ہے یہ سب۔ تو اس نے رونا شروع کر دیا، خاموشی اختیار کر لی۔ تو حضرت موسیٰ کے پاس وحی آئی کہ موسیٰ تم نے میرے ایک بندے کو مجھ سے دور کر دیا، یا اللہ وہ تو ایسا کہہ رہا تھا، آپ کے بال کہاں سے، آپ کو کنگھی کی ضرورت کہاں سے، آپ کو تیل کی ضرورت کہاں سے۔ تو وہی آئی کہ بھئی اس کو تو اتنا ہی معلوم ہے، اس کے علم کے حساب سے اس نے بات کی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، اس کو مگر مجھ سے محبت ہے، اس کو، وہ میرا بندہ ہے۔ تو میرے دوستوں، یعنی کوئی ان کلمات سے دعا تو نہیں مانگ سکتا جاننے والا، وہ کوئی نہ جاننے والا ان پڑھ چرواہا جنگل میں رہنے والا آدمی تھا، مگر بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے بھی ٹوٹے پوٹے بلکہ ایسے الفاظ جو صحیح نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو گئے اس کے لیے۔ اب ہم لوگوں کو سب کو فکریں لگی ہوئی ہیں کہ صاحب کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے، ضرور پڑھیے، دعا وظیفہ پڑھیے، اور زندگی بھر کا وظیفہ ہے یہ۔
مصیبتوں کا ہی نہیں، راحتوں کا بھی وظیفہ ہے، اور جو چاہے کہ مصیبتوں میں اللہ اس کی دعا قبول کرے، وہ راحتوں میں بھی کثرت سے اللہ سے دعا مانگتا رہے۔ تو دعا کی حقیقت ہو، اللہ کی طرف رجوع، اور دل سے اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ نے اس کے دل کو گویا ہدایت دے دی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا صحیح رخ کے اوپر، اور صحیح رخ یہی ہے کہ وہ اسباب تو اختیار کرتا ہے مگر نظر مسبب الاسباب پہ رکھتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یقین کرتا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کے پاس سے ہے، اور جو کچھ تبدیلی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو یہ بھی فکر کرنا ہے کہ بھئی جسمانی بیماریوں کی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں، بلکہ روحانی بیماریاں زیادہ خطرناک ہیں۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں تھے تو ایک عالم دین نے بتایا کہ وہ عیادت کے لیے گئے، ان بزرگ کو بہت سے امراض و عوارض لاحق تھے، پوچھا حضرت کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہے؟ تو بہت سی ایک بیماریاں تھیں، کئی ایک ان کو، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی ان بیماریوں کا کیا پوچھتے ہو جو موت کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہیں، جتنی بیماریاں، کتنی بڑی بیماری ہو موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، کینسر ہو، کیا کوئی بیماری ہو، موت آئی تو ساری بیماریاں ختم۔ موت تو بیماری نہیں ہے، موت تو منتقلی ہے اس عالم سے اس عالم میں، یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو گیا، منتقل ہو گیا، ساری بیماریاں ختم۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ ان بیماریوں کا کیا پوچھتے ہو جو موت کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہیں، فکر ان بیماریوں کی ہے کہ جن کا اثر، جن کا نقصان موت کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے، جن کا نتیجہ موت کے بعد بھی بھگتنا پڑے گا، فکر تو ان بیماریوں کی ہے۔ اللہ والے انہی روحانی بیماریوں کی فکر کرتے تھے۔ انسان کے دل کے اندر تکبر ہے، عجب و خود پسندی ہے، ریا اور نام و نمود، نمائش، دکھلاوا، اللہ کے علاوہ کے لیے عمل کرنا، اور کینہ، بغض، حسد، ایسی ایسی بیماریاں ہیں جو ساری نیکیوں پر پانی پھیر دینے والی ہیں، جن کا عذاب آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ موت تو انسان کو ایک دنیا سے دوسرے عالم میں منتقل کر دیتی ہے، موت کا کیا ہے، موت تو منتقل کر دیتی ہے بھائی، ختم اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے موت۔ لیکن اصل چیز تو یہی ہے کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا پیش آئے گا، کیا حالات پیش آئیں گے، کیا نتیجہ سامنے آئے گا، یہ ہے انسان کے لیے اصل فکر کرنے کی چیز۔ اور یہی پیغام دیا تمام نبیوں نے، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں نبیوں پر، آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم بولتے بھی ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ کیوں بھائی سارے لوگوں میں ہماری خصوصیت کیا ہے؟ ارے بھائی دوسرے لوگ نبیوں کو نہیں مانتے، ہم نبیوں کو مانتے ہیں۔ تو عیسائی بھی تو مانتے ہیں، تو حضرت عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں مگر حضور کو نہیں مانتے، یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں مگر حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضور کو نہیں مانتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ تو سب کو مانتے ہیں، سب کی بھی ماننا ہے، اور سب نے یہ بتایا کہ اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اصل زندگی یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ ایک خواب ہے جو ختم ہو جائے گا، اس کا ڈیوریشن بہت مختصر ہے، اس کا عرصہ بہت مختصر، اتنا مختصر ہے کہ مرنے کے بعد پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، دنیا میں کتنے سال رہے؟ لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، ایک دن شاید رہے، ایک دن بھی پورا نہیں ہو پایا، دن کا شاید کچھ حصہ رہے، پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے، مگر ان کو لگے گا کہ ایک دن بھی پورا دنیا میں نہیں ملا ہم کو۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب اس قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا محسوس کریں گے کہ دنیا میں ایک صبح یا ایک شام گزار کے آئے ہیں۔ بھائی یہ بات خالی واعظوں نے بتائی ہم کو، علماء نے بتائی، نصیحت کرنے والوں نے بتائی، کس نے بتائی یہ بات ہم کو؟
یہ قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو سارے نبیوں نے بتایا۔ ہمارے نزدیک اس کی اہمیت گویا اس درجے نہیں رہ گئی، نعوذ باللہ۔ جیسے ایک اللہ پر ایمان کی اہمیت ہے، ویسے ہی اس بات کی اہمیت ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انسان یقین کرے۔ اور تمام نبیوں نے آ کر کے اس کی اطلاع کی۔ تو ہم ایمان والے ہیں صاحب، ہمارا سارے نبیوں پہ ایمان ہے۔ تو سارے نبیوں نے کیا بتایا؟ سارے نبیوں نے یہ بتایا ایک اللہ کی عبادت کرو، اور سارے نبیوں نے یہ بتایا کہ جو کچھ کرنا ہے یا نماز روزہ حج زکوٰۃ کائے کے لیے کرنا ہے؟ تاکہ کام بن جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، روزگار مل جائے، شادیاں ہو جائیں، مکانات بن جائیں، گاڑی مل جائے، سواری مل جائے، یہ بتایا۔ ایسا بتایا صاحب نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیک کام کرو، کھانا کھلاؤ، اس لیے کھلاؤ کہ ایک مرتبہ کھلاؤ گے تو تمہارے غلے میں زیادہ آ جائے گا۔ کیا بتایا نبیوں نے بتایا یہ سارے کام اس لیے کرو، ہم تم کو وارننگ دینے کے لیے آئے ہیں، باخبر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تمہارے لیے اس کے بعد کا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے میں تم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو تم یہ سارے کے سارے کام کرو۔ یہ کام اس لیے کرو تاکہ تمہاری آخرت صحیح ہو جائے، مرنے کے بعد کی زندگی صحیح ہو جائے۔ لیکن اب ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمارے نزدیک وہ ایک ضمنی چیز ہے۔ ہاں تقریر میں بولتے ہیں، واعظین بولتے ہیں، ہم تو اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج زکوٰۃ سب بعد میں ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ سارے نبیوں نے یہی کہا کہ ہم تم کو یہی بتانے آئے ہیں، اس کی تیاری کرو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ آج دنیا میں بھی جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ حالات اسی وجہ سے پیش آ رہے ہیں کہ یہ مسافر آخرت اپنا راستہ بھول گیا ہے، اپنی منزل بھول گیا ہے، اس نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہ آخرت سے غافل ہو گیا، آخرت سے بے پرواہ ہو گیا، آخرت کی فکر نہیں رہی اب اس کو بالکل۔ تو لہذا اللہ نے مسلط کر دیے ہیں حالات، اسی لیے ہیں اللہ کی طرف رجوع، آخرت کا یقین، ساری چیزوں کو بنانے والا، سنوارنے والا، دنیا آخرت کی کامیابیاں دلانے والا یہی یقین اور اس کے تقاضوں پر عمل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہماری ان جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہماری ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری ظاہری باطنی ہر اعتبار سے اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے اللہ نہ فرمائے اپنے کرم سے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنا صحیح و قوی تعلق نصیب فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔